السلام علیکم عزیز طالبات. آج ہم مضمون اردو ادب کے برج کورس کے 22ویں دن کی سرگرمی حل کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ الفاظ کے مکعب کو کس طرح لکھا جاتا ہے. یعنی کہ شروع میں یہ مکعب اجتماعی طور پر طلباء کو دیں گے. ان مکعبوں کو طلباء سے پڑھوا لیں گے. یعنی کہ یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے، زینب نے میٹھا آم کھایا. یہاں پر دیکھیے آپ کو یہ جملہ نظر آ رہا ہوگا، زینب نے میٹھا آم کھایا. یہاں پر جملے کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 4. زینب نے ایک، دوسرا ہو گیا میٹھا، تیسرا ہو گیا آم اور چوتھا ہو گیا کھایا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ایک جملے کو 4 حصوں میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر زینب کیا ہے؟ نام. زینب نے کیا کام کر رہی ہے؟ زینب نے میٹھا آم کھایا. یعنی کہ یہاں پر کام کرنے والی کون ہو گئی؟ زینب. تو اسے کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے. اس کے بعد ہو گیا میٹھا. میٹھا کس چیز کو بتا رہا ہے؟ آم. یعنی کہ آم کیا ہے؟ میٹھا. تو یہ کیا بتا رہا ہے؟ صفت بتا رہا ہے. آم کیسا ہے؟ میٹھا. تو یہ میٹھا کیا ہو گیا؟ صفت، جو کہ اسم کی صفت بتا رہا ہے. اس کے بعد ہو گیا آم. یعنی کہ زینب نے میٹھا آم کھایا. یعنی کہ کام کس پر ہو گیا؟ آم پر. تو یہ آم کیا ہو گیا؟ مفعول. اور کام کیا ہو رہا ہے؟ کیا کام ہو رہا ہے یہاں پر؟ کھانے کا کام ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا فعل، فاعل، مفعول. اسی طرح اس میں ایک چیز کیا ایڈ ہوگی؟ صفت. ان سب چیزوں کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ ایک مکمل جملہ بنتا ہے. یہاں پر آپ کو آؤ مشقرے میں دیکھ لیجئے، آپ کو مکعب کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ جملے خود تیار کیجئے. یعنی کہ اب آپ کو اسی طرح سے فعل، فاعل، مفعول یا صفت کو جمع کر کر کیا کرنا ہے؟ بہت سارے جملے بنانا ہے. جیسے کہ آپ لکھ سکتے ہیں ثریا اسکول کو گئی. اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر آؤ تخیلاتی بنے میں چیلنج ہے، جس میں آپ کو کسی واقعے پر منحصر دیے ہوئے جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تسلسل و ترتیب میں لگانا. اور یہاں پر دیا گیا ہے اکتسابی بالغی کا صندوق میں سیٹ نمبر 25 کے کارڈ کا استعمال کریں. یعنی کہ یہاں پر یہ آپ کے پاس تو موجود نہیں ہوگا، اس لیے آپ کسی واقعے پر 5 جملے بنا سکتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک رہے گا. چلیے اب ہماری آج کی سرگرمی دیکھ لیں گے ہم. جو کہ ہے 23ویں دن کی سرگرمی. چلیے یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے نظم سورج کے فائدے جماعت ششم کی نظم دی گئی ہے. اسے ہمیں پڑھنا ہے. اسی روشنی کا تو ہے نام دھوپ، یہی دھوپ رکھتی ہے دنیا میں روپ. پڑا کرتی سردی ہے جب زور کی، تو یہ دھوپ لگتی ہے کیسی بھلی. غریبوں کو سردی میں بھاتی ہے یہ، ٹھٹرنے سے ان کو بچاتی ہے یہ. پکائے اناجوں کی یہ کھیتیاں، جنہیں روز کھاتا ہے سارا جہاں. نہ ہو یہ تو پھر ہے کہاں زندگی، ہے اس کی بدولت تو جیتے سبھی. یعنی کہ یہاں پر روشنی، دھوپ کو اچھا بتایا جا رہا ہے. یہ جماعت آپ کی ششم کی نظم ہے. چلیے آؤ مشقرے میں دیکھتے ہیں. خالی جگہ آپ کو پر کرنا ہے. پڑا کرتی ہے ڈیش جب زور کی. یعنی کہ دھوپ زور کی، نہیں سردی زور کی. تو یہاں پر کیا آئے گا؟ پڑا کرتی ہے جب سردی زور کی، ہے اس کی بدولت تو جیتے سبھی. پکائے ڈیش کی یہ کھیتیاں، پکائے اناجوں کی یہ کھیتیاں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر ہو گیا. کیا آئے گا یہاں پر؟ اناجوں کی، یہاں پر سردی اور جیتا. اوکے چلیے
आओ तख़य्युलाती बनने में आपको क्या चैलेंज दिया है देखते हैं। इनायत ये 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ है, आप ऐसे 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ लिखिए, यानी कि आपको 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ ये नज़म में से ढूंढ कर लिखना है। जिनके आखिर में ते आता हो, यानी कि यहाँ पर देखिए बदौलत हो गया, नज़म को तरन्नुम से याद कीजिए, यानी कि ये जो नज़म दी गई है इसको आप तरन्नुम के साथ याद करना है और ते पर ख़त्म होने वाले 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ आपको ढूंढकर लिखना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह।